اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، اور یہ آخری نشست ہے اس سیریز کی۔ ہم نے ایک اوورال انڈسٹری کا سیناریو دیکھا کہ کیا چل رہا ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ اکنامک سچویشن بڑی سٹریسفل ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ انڈسٹری اس وقت کیا کر رہی ہے اور پروبیبلی کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ سجیشنز کی بات میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ آخری ایک سجیشن کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو آج انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو آخری سجیشن ہے، پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں کہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کی دو نارملی صورتیں ہوا کرتی ہیں نا۔ ایک کی میں نے پچھلی مرتبہ بات کر لی تھی، ڈوئنگ مور آف دی سیم کی، کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی تعداد بڑھا دیں، اس کا والیوم بڑھا دیں، اس کی فریکوینسی بڑھا دیں، ڈیوریشن اس کی بڑھا دیں یا کم کر دیں یا واٹ ایور۔ ایک صورتحال یہ ہے اپنی ریسورسز کو مزید بڑھا کے کرنے کی۔ اگر آپ لیٹ سے ایکس نمبر آف ریسورسز آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی بزنس میں، اپنی پروموشن میں بزنس لانے کے لیے، تو آپ اس کو 2x کر دیں، 1.5x کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بہت گنجائش ہے تو 3x کر دیں اس کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریسورسز جہاں پہ جو آپ یوز کر رہے تھے، جن کاموں پہ کر رہے تھے، آپ ان کو انہی کے ساتھ ٹیگ رکھتے ہیں، اور انہی کاموں میں سے جو جیسے میں نے کہا نا، جو زیادہ ریلیونٹ ہیں وہ آپ کرتے جاتے ہیں، لیکن آپ کچھ نیا کام سوچتے ہیں، پھر کوئی نئی ایکٹیویٹی، کوئی نیا پلان، کوئی نئی اسٹریٹجی سوچتے ہیں اور نئی انویسٹمنٹ اس پہ کرتے ہیں۔ پرانی چیزوں پہ ڈوئنگ مور آف دا سیم نہیں کرتے، بلکہ یو ٹرائی ٹو بریک نیو گراؤنڈ اور اس پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، انوویشن کبھی بند نہیں ہوتی، یہ تو طے ہے، یہ دنیا کا، یہ یعنی زندگی کا اصول ہے، یوں کہہ لیجئے کہ انوویشن کبھی رکتی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ جو ایجاد ہو گیا یہ آخری تھا اور اس سے آگے کچھ ایجاد نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ زندگی اسی طرح سے انٹرسٹنگ رہتی ہے کہ نئے سے نئے کام ہوتے رہتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ انوویٹر لوگ ہیں۔ دو طرح سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ان میٹ نیڈ ہم کہتے ہیں کہ جی فل کر رہے ہیں، کہ جی یہ مارکیٹ کی نیڈ ہے۔ یہ میں بھی پچھلے دنوں بھی پڑھ رہا تھا کہ جو پیشنٹس ہیں ایس ایل ای جو ایک ڈیزیز ہے، اور جوگن سنڈروم، ان کے ایس ایل ای سسٹمک لوپس ارتھرومٹوسس آٹو امیون ڈیزیزز ہیں دونوں، اور آٹو امیون ڈیزیزز کی وجہ سے پیشنٹس میں بہت سی انفلیمیشن ہوتی ہے ان کے مختلف باڈی آرگنز میں، سویئر پین ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، اور اس کی ابھی تک کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ یعنی ان میٹ نیڈ ہے، کلینکلی ان میٹ نیڈ ہے یہ۔ اور دیر از اے کمپنی، اسمال کمپنی، ریسرچ کمپنی ان دی یو ایس، جنہوں نے کوئی مالیکیول ایک آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور وہ اب اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسپیسیفکلی فار دس کنڈیشن۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ان میٹ نیڈ ہے، اور آپ اس کو ایون مارکیٹنگ والے بھی یہ کرتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ان میٹ نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اف یو گو ٹو اے پرائیویٹ ہاسپٹل اور اے گورنمنٹ ہاسپٹل، اور آپ کو لگتا ہے کہ جی اس وارڈ میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو اگر ہم ایز اے سروس یہ فیسلٹی دے دیں تو ہمارے کسٹمرز ہمیں اچھا تصور کریں گے، ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن اچھا ہو جائے گا، اور ایز این آبلیگیشن وہ اس کو لیں گے تو ہمیں بزنس بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے ہم کمرشل لوگ ہیں، ہم کوئی فی سبیل اللہ تو کبھی کوئی کام کرتے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ان میٹ نیڈ آپ ڈسکور کرتے ہیں اور آپ کر دیتے ہیں۔ کوئی کہیں پہ کرٹن لگنے تھے، کہیں پہ کوئی اے سی لگنا تھا، کوئی پنکھے لگنے تھے، کوئی لائٹس کا مسئلہ تھا، کوئی واٹ ایور، دیر پلنٹی آف تھنگز ایکچولی۔ ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایز سچ ان میٹ نیڈ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے کام ہو رہے ہیں آپ اس کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ یو کین برنگ این امپرووڈ ورژن آف دیٹ ایکچولی۔ یعنی فرض کیجئے جو آپ کسٹمر سروسز بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے سبھی لوگ کر رہے ہیں، آپ اس طریقے کو چینج کر کے کچھ انوویٹ کر سکتے ہیں۔ میں بہت اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا جان بوجھ کے، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیسیفکلی نیم کہ کون سی ایکٹیویٹی ہے، لیکن آپ اس پہ جب غور کریں گے تو یو ول ایزیلی انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں ان کی شکل صورت کو بدل لیجئے، ان کی ہینڈلنگ کو بدل لیجئے، ان کے طریقہ کار کو بدل لیجئے، تو آپ اسی چیز کو بہتر کر لیں گے۔ یہ انوویشن ہے، دونوں طرح سے انوویشن ہوتی ہے۔
ایک ایگزسٹنگ چیز کو امپروو کرنا بھی انوویشن ہے اور ایک انمیٹ نیڈ کو پورا کرنا بھی انوویشن. تو یہ اس پہ غور کیجئے اور اپنے ریسورسز اگر آپ کچھ ڈائیورٹ بھی کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ ایکٹیویٹیز میں سے تو ضرور کیجئے ادھر. اور اگر آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل ریسورسز ہیں جو کہیں سے آپ جس طرح بھی مینیج کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں پہ انویسٹ کیجئے. اس کو ڈوئنگ مور آف دا سیم میں بار بار کہتا ہوں اس پہ مت کیجئے. پرانی چیزوں پہ مزید انویسٹمنٹ مت کیجئے. ان کو اسی دائرے میں رکھیے بلکہ ان کو انالائز کر کے تھوڑا سا ان کو نیچے لانے کی کوشش کیجئے. اور جو ریسورسز آپ کے پاس کچھ اویلیبل ہیں یا آپ مینیج کر سکتے ہیں تو ان کو کسی انوویٹو کام پہ لگائیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یو ول اسٹینڈ آؤٹ. آبویسلی آپ جلدی نظر آئیں گے, آپ جلدی ایکسیپٹ ہوں گے, یور کسٹمر ول فیل بیٹر, یور اون پیپل ول فیل بیٹر, اور آپ کو اس کے بہتر رزلٹ مل جائیں گے. یہ ایک میری 5ویں سجیشن ہے. اس کے ساتھ میں اس ٹاپک کو ایکچولی تو کلوز کرنا چاہتا ہوں. ایک کوئک سم اپ میں کر دوں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمیشہ سے کئی سال, ہمیشہ تو نہیں کہنا چاہیے, بہت سالوں سے ڈبل ڈیجٹ میں گرو کرتی ہے, یعنی 10% سے زیادہ گرو کرتی ہے. اور اس کی ریزنز ہیں کیونکہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر مستقل بڑھ رہی ہے, نمبر آف ڈاکٹرز بڑھ رہا ہے, نمبر آف ہاسپٹلز بڑھ رہا ہے, پرائیویٹ میڈیکل کالجز آ گئے ہیں. ڈاکٹرز جو پیریفریز کے تھے وہ پیریفری سے جب پڑھنے آتے ہیں تو وہ بڑے شہروں میں کوالیفائی کرنے کے بعد واپس اپنے شہروں میں جانا پسند کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر بے شمار بڑھ چکی ہے, اویئرنیس بڑھ چکی ہے پیشنٹس میں, اور پاپولیشن مستقل بڑھ رہی ہے. تو یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کانسٹنٹلی گرو کر رہی ہے, کرتی بھی رہے گی. چونکہ بہرحال یہ 3 فیکٹرز تو موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اس لحاظ سے ظاہر ہے انڈسٹری کے چیلنج یہ نہیں ہے اس وقت کہ پتہ نہیں ریسیشن میں چلی جائے گی انڈسٹری یا نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے گی. آئی ڈونٹ سی کہ ایسا ہونے کا کچھ امکان ہے. ہاں گروتھ سلو ہو سکتی ہے اکنامک ریزنز کی وجہ سے, اور چونکہ ہماری مارکیٹ ان ایونلی ڈیوائیڈڈ ہے, چند کمپنیوں کے پاس میجر شیئر ہے اور بے شمار کمپنیوں باقی جو ہیں ان کے پاس بہت چھوٹا شیئر ہے. تو جو لارجر شیئر والی کمپنیز ہیں ان کے چیلنجز بھی بڑے ہیں, لیکن بہرحال ان کے پاس ایک اسٹرینگتھ بھی ہے سروائیو کرنے کے لیے ایون ان دی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. جو چھوٹے پلیئر ہیں وہ جلدی انڈر اسٹریس آ کے اینڈ دے کین کلیپس ایکچولی. تو آپ جس میں بھی ہیں, آپ بڑے والیوم والی کمپنی میں ہیں یا آپ چھوٹے والیوم والی کمپنی میں ہیں, جو کچھ میں نے ان سجیشنز میں کہا ہے یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. اپنے ٹپیکل حالات کے مطابق آبویسلی آپ اس کو کسٹمائز کریں گے, چونکہ میں کوئی اسپیسیفک اسٹریٹجی فار اینی آرگنائزیشن اینی ون تو میں نہیں پیش کر رہا ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں وچ از ریلیونٹ ٹو ایوری بڈی ایکچولی. تو اس پہ غور کیجئے. اور میری بہرحال جو اصل ایمفسس ہے میرا وہ یہ ہے کہ نارملی مارکیٹنگ کے لوگ میں نے دیکھا ہے اور سیلز کے لوگ بھی کہ وہ دوڑ پہلے لگاتے ہیں اور غور بعد میں کرتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست سب سے یہ ہے کہ غور پہلے کر لیجئے. ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم آن دیٹ کہ غور ہی کرتے رہ جائیں اور کچھ نہ کریں, یہ بھی مت کیجئے, لیکن غور ضرور کر لیجئے اور دوڑ اس کے بعد لگائیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.